جہاد کا یہ لفظ جہد یا جہد سے نکلا ہے. جہد یا جہد انتہائی درجے کی کسی کوشش کو کہا جاتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں جہاد کیا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے آدمی جو جس سطح کی کوشش کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد کہا جاتا ہے. یا بعض علماء نے اس کا بڑا پیارا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ جہاد نام ہے اطاعت الہی سے روکنے والی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر ان کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانا. جہاد نام ہے اطاعت الہی سے روکنے والی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں اللہ پاک کا مطیع اور فرمانبردار بنانا. اس عمل کو جہاد کہا جاتا ہے. اب اطاعت الہی سے روکنے والی مختلف قوتیں ہیں. اطاعت الہی سے روکنے والی مختلف قوتیں ہیں اور ہر قوت کے ساتھ جہاد کا ڈھنگ الگ الگ ہے. ہر قوت کے ساتھ جہاد کا ڈھنگ الگ الگ ہے. ان میں کچھ قوتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اور کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کھلی ہوئی ہیں. چھپی قوت اور کھلی قوت. کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کچھ ایسی قوتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. تو دو قسم کے دشمن ہوئے جو بھی اللہ کی اطاعت سے روکے، کیونکہ اطاعت الہی یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں آتا ہے. یہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے دی جائے اور اسے نہ روکا جائے. اب جو قوتیں انسان کو اس حق سے روکتی ہیں تو وہ اس کی کیا ہے؟ وہ قوت اس کی کیا ہے؟ دشمن ہے. وہ قوت اس کی دشمن ہے. دشمن تین طرح کا ہوتا ہے اور دوست بھی تین طرح کا ہوتا ہے. دشمن بھی تین طرح کا ہوتا ہے اور دوست بھی تین طرح کا ہوتا ہے. ایک آپ کا دشمن، یہ بھی دشمن ہے، اور ایک آپ کے دوست کا دشمن، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ دشمن ہے. ایک آپ کا دشمن ہے اور ایک آپ کے دوست کا دشمن. اگر آپ کی دوستی سچی ہے تو دوست کا دشمن بھی آپ کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. اور تیسرا دشمن کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے دشمن کا دوست ہو وہ بھی آپ کا دشمن. جو آپ کے دشمن کا، سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں آتی؟ دشمن کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تین قسم کے. آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن اور آپ کے دشمن کا دوست. وہ آپ کا کیا ہوگا؟ دشمن. آپ کے دشمن کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ دشمنی کر رہا ہے. دوست بھی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کا دوست، ایک آپ کے دوست کا دوست، وہ بھی آپ کا دوست. ایک آپ کے دشمن کا دشمن، وہ بھی آپ کا دوست. آپ کے دشمن کا
دشمن وہ بھی آپ کا کیا ہے؟ دوست ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن ہے تو آپ کے ساتھ دوستی ہوگی۔ تو ہمارا سب سے بڑا دوست کون ہے اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، اور اس کرائٹیریا کے مطابق ہمارے دوست کتنے ہیں، ہمارے دشمن کتنے ہیں۔ سب سے بڑے دوست وہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ اور سب سے بڑے دشمن وہ شیطان ہے۔ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ٹھہراؤ۔ اب شیطان دشمن ہوا ایک اعتبار سے بھی، ایک دوسرے اعتبار سے بھی وہ دشمن ہے کہ آپ کے دوست کا بھی دشمن ہے، اس کی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ بھی کیا ہے؟ دشمنی، تو اس اعتبار سے بھی دشمن ہے۔ اور ایک تیسرا ہے جو شیطان کے ساتھ دوستی لگائے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ دشمن کا دوست بھی آپ کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔ اور اگر اللہ آپ کے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کی، تو جو اللہ کا دوست ہوگا ولی اللہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ ہاں، ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک اولیاء الشیطان ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، وہ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے دوستی کی علامت اللہ والوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت اللہ والوں کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ جو اللہ والوں کے ساتھ بغض رکھ رہا، اس کو حقیقت میں اللہ کے ساتھ بغض ہے۔ جو اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھ رہا، اس کو حقیقت میں اللہ کے ساتھ دوستی ہے۔ اور جو آپ کے دشمن کا دشمن ہوگا، وہ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ دوست ہوگا۔ جو شیطان کے ساتھ دشمنی کرے گا، اس کے ساتھ بھی مومن کی دوستی ہوگی۔ اس لیے کہ مومن کے دل پر اللہ نے یہ بات فرض کر دی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ بات اللہ نے ایمان والوں کے دلوں پر فرض کر دی ہے کہ وہ کبھی بھی دوستی نہیں رکھتے، کبھی بھی محبت نہیں رکھتے، کبھی بھی تعلق نہیں رکھتے اس کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھے، چاہے اس کا باپ کیوں نہ ہو۔ او ابناہم، چاہے اس کی اولاد کیوں نہ ہو۔ کیا میں اور آپ اس کرائٹیریے پر پورے اترتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کرائٹیریے پر پورے اترتے ہیں؟ ہاں، تو جہاد آپ نے چھپے دشمن سے بھی کرنی ہے اور کھلے دشمن سے بھی کرنی ہے۔ چھپا دشمن دو ہیں، چھپے دشمن کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور دوسرا طاغوت ہے۔ دوسرا کون ہے؟ طاغوت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو طاغوت کے لفظ سے بیان فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟
صحیح دوست کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے. اور جو کافر ہیں وہ دوست ہیں طاغوت کے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے چلتے ہیں. اس لیے المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. کیونکہ بعض لوگ دوست نما دشمن ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ دوست نما، یہ بڑے خطرناک ہوتا ہے. دوست نما دشمن آپ کو کیا دے گا؟ پتاسے میں زہر، پتاسے میں زہر. اور جو آپ کا حقیقی دوست ہوگا وہ کبھی کبھی کڑوی دوائی بھی آپ کو لا کر دے گا تاکہ آپ کے پیٹ کی مروڑ ٹھیک ہو جائے. دوست نما دشمن آپ کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، آپ کے سامنے خوشامد کرے گا. اور آپ کا جو دوست ہوگا وہ آپ کے عیوب کو آپ کے سامنے بیان کر کے لوگوں کے سامنے تعریف کرے گا، تاکہ کیا ہو جائے؟ آپ کی اصلاح ہو جائے. اگرچہ انسان کا مزاج ہے یہ چاپلوسی اور خوشامد سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خوش ہوتا ہے. اور کوئی عیب بتلا دے تو یہ خفا ہوتا ہے. عیب بتلانا یہ کڑوی دوائی کھلانا ہے، اور خوشامد کرنا یہ پتاسے میں کیا دینی ہے؟ زہر دینی ہے. اس لیے ہر ایک یہ دیکھے اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ دوست کے مزاج کا اثر آدمی کے مزاج پر پڑتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے نا تو میں اللہ پاک سے بہترین دوست مانگوں گا. بہترین دوست کون سے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. بازار اندھیرا ہے، مسجد روشنی ہے. نافرمانی اندھیرا ہے، فرمانبرداری روشنی ہے. جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے. غفلت اندھیرا ہے، ذکر روشنی ہے. اور جو آپ کو بازار میں غفلت سے پکڑ کر کیا کہے، آؤ جائی فلاں جگہ پر ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، ادھر چلتے ہیں، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، اور جو کافر ہیں وہ تو طاغوت کے دوست ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، اور جو آپ کو مسجدوں سے اٹھا کر بازاروں میں پھیرانا شروع کر دے، اور جو آپ کو علم کی مجلسوں سے اٹھا کر جہالت کی مجلسوں میں بٹھا دے، اور جو آپ کو ذکر کی مجلسوں سے اٹھا کر غفلت کی مجلسوں میں بٹھا دے، تو یہ کیا ہے؟ طاغوت. یہ کیا ہے؟ طاغوت. طاغوت کے بارے میں حضرات صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ طاغوت کیا ہے؟ فرمایا کل شیء شغلک عن الحق فہو الطاغوت، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے، حق سے غافل کر دے، وہ طاغوت ہے. تو چھپے دشمن کتنے ہوتے ہیں؟ دو. ایک آدمی کا اپنا نفس ہے اور ایک طاغوت ہے. اور طاغوت جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. جو جنوں میں ہوتے ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جو انسانوں میں ہوتے ہیں اس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ منافق کہتے ہیں. منافق چھپا دشمن ہوتا ہے. منافق کیا ہوتا ہے؟ چھپا دشمن ہوتا ہے. ظاہر میں دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور اندر سے جڑیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے.
اس کو منافق کہتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. اے نبی جہاد کیجئے. کس کے ساتھ کیجئے؟ کافروں کے ساتھ. اور یہ چھپا دشمن، چھپا دشمن. اس لیے چھپے دشمن کتنے ہیں؟ دو ہیں. ایک آدمی کا اپنا نفس ہے اور دوسرا کیا ہے؟ طاغوت ہے. کیوں؟ جہاد کیا ہے؟ اطاعت الہی سے. بھائی اس تعریف کو ذرا پکا کر کے یاد کرو. جہاد کیا ہے؟ اطاعت الہی سے روکنے والی قوتوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کے عمل کا نام کیا ہے؟ جہاد ہے. اور اطاعت الہی سے روکنے والی کچھ قوتیں ظاہری ہیں اور کچھ قوتیں باطنی ہیں، چھپی ہوئی ہیں. جو چھپی ہوئی ہیں وہ دو ہیں. ایک آدمی کا اپنا نفس ہے اور دوسرا طاغوت ہے.